پاکستان میں نایاب کالے چاولوں کی کاشت، تاریخ میں جنہیں صرف بادشاہ کھاتے تھے۔ 9000 سال پہلے شہنشاہوں کے لیے بنائے گئے کالے رنگ کے چاول۔ ان چاولوں کے بارے میں تاریخی حقائق، فوائد اور پاکستان میں کاشت کے کامیاب تجربے کے بارے میں تمام معلومات آپ کو اس ویڈیو میں دی جائیں گی۔ تفصیلات کے لیے مکمل ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ساری دنیا میں چاول شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ یقیناً آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ سفید رنگ کے چاول تو دیکھے بھی ہیں، کھائے بھی ہیں، لیکن یہ کالے رنگ کے چاول کدھر سے آ گئے؟ لیکن ناظرین اکرام، سفید چاولوں کی طرح کالے چاولوں کی بھی حقیقت میں ایک قسم ہے۔ تاریخ میں یہ چاول صرف شہنشاہوں کی شاہی خوراک میں استعمال ہوتے تھے، جبکہ چین میں محنت مزدوری کر کے انہیں کاشت کرنے والے کسان بھی نہیں کھا سکتے تھے۔ کالے چاول کی ایک بھرپور ثقافتی تاریخ ہے، جسے فوربیڈن اور امپیریل رائس جیسے ناموں سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ یہ عام عوام کے لیے حرام جبکہ شاہی گھرانوں کو خراج تحسین کے لیے پیش کیے جاتے تھے۔ یہ قدیم چین میں شہنشاہ کے لیے مخصوص تھے اور اسے خراج تحسین کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس وقت کے بعد سے یہ چین کے بعض علاقوں میں مقبول رہے اور حال ہی میں اعلیٰ سطح کے اینٹی آکسیڈنٹس کی وجہ سے دنیا بھر میں قابل قدر بن گئے ہیں۔ سیاہ چاول کی کاشت ایشیا بھر میں مختلف مقامات پر پائی جاتی ہے۔ چاول کے دانوں کا رنگ اس بات سے طے ہوتا ہے کہ وہ کس رنگ کے روغن جمع کرتے ہیں یا سفید چاول کی صورت میں جمع ہونے میں ناکام رہتے ہیں۔ دا پلانٹ سیل میں شائع ہونے والا ایک مقالہ اس درینہ سوال کا جواب ظاہر کرتا ہے کہ کالے چاول کالے کیسے ہوئے، اور مزید یہ کہ اس خصوصیت کی تاریخ اس کی سالمیاتی ابتدا سے لے کر چاول کی جدید اقسام میں پھیلنے تک کا پتہ دیتی ہیں۔ جاپان میں 2 اداروں کے محققین نے چاول کے دانوں میں کالے رنگ کی جینیاتی بنیادوں کو احتیاط سے جانچنے کے لیے تعاون کیا ہے۔ مطالعہ کے سرکردہ سائنسدان ڈاکٹر تاکیشی ایزاوا کے مطابق فصلوں کے پالنے کے دوران نئی زرعی خصوصیات کی پیدائش اور پھیلاؤ پودوں کے ارتقاء میں پیچیدہ واقعات ہیں۔ کالے چاول پر یہ نیا کام قدیم انسانوں کی طرف سے چاول کے پالنے کی تاریخ کی وضاحت کرنے میں مدد کرتا ہے، جس کے دوران انہوں نے اناج کے رنگ سمیت مطلوبہ خصلتوں کا انتخاب کیا تھا۔ نئی ریسرچ کے مطابق تاریخ میں مختلف مشاہدوں اور تجربات کے ذریعے کالے رنگ کے چاول کی خاص نسل خود بنائی گئی تھی۔ اوریزا سٹیوا چاول کی یہ قسم، جسے عام طور پر ایشیائی چاول یا انڈیکا چاول کے نام سے جانا جاتا ہے، پہلی بار 9000 سال قبل چین میں دریا یا نکسی کے طاس میں کاشت کیے گئے تھے۔ چاول سمیت دیگر شاہی کھانوں کے لوازمات کے لیے پھلوں، سبزیوں، دالوں کی مخصوص نسل کو حاصل کرنے کے لیے بادشاہوں کے پاس خصوصی تجربہ کار لوگ موجود ہوتے تھے۔ کاشت سے لے کر پکوان تک بادشاہوں کے کھانوں کے لیے شاہی اہتمام کیا جاتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بادشاہوں نے اپنے کھانوں کے لیے کالے چاولوں کی مخصوص نسل کی کاشت کا خاص اہتمام کروایا۔ اس لیے عام عوام کے لیے انہیں کھانا جرم قرار دیا جاتا تھا اور شہنشاہوں کی توہین قرار دیا جاتا تھا۔ چین کی سرزمین پر اگنے والے نایاب طرز کے کالے چاولوں کو ماضی میں ان گنت فوائد کے پیش نظر بھی صرف چین کے شہنشاہ استعمال کیا کرتے تھے اور اس کا استعمال بطور شاہی غذا ہوتا تھا۔ ان کا عمومی استعمال سختی سے منع تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں شاہی چاول امپیریل رائس اور ممنوعہ چاول فوربیڈن رائس کہا جاتا تھا، جبکہ نئے دور میں انہیں صرف بلیک رائس کہا جاتا ہے۔ ان کا سائنسی نام اوریزا سٹیوا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ماضی میں چین میں جب بادشاہت کا نظام ختم ہوا تو آہستہ آہستہ چاولوں کی اس قسم تک عوام کو رسائی حاصل ہونا شروع ہوئی۔ سائنسی ریسرچ کے بعد دنیا میں چاولوں کی اس قسم کو دوبارہ اہمیت
دی جانے لگی ہے۔ ریسرچ کے مطابق مخصوص قسم کا چاول اپنے اندر کئی قدرتی کمالات رکھتا ہے۔ یہ چاول کئی رنگوں میں پایا جاتا ہے۔ جتنا گہرا رنگ ہوگا اتنا ہی کوالٹی بہتر ہوگی اور صحت کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہ آپ کے خلیات کو نقصان سے بچانے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ روغن سوزش کو کم کرنے اور قلبی امراض کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کرنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ کالے چاول کھانے سے آپ کو آپ کے دل کی صحت اور مجموعی فٹنس میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ حفاظتی انتھوسیانس کے ساتھ ساتھ سیاہ چاولوں میں لیوٹین اور زیسنتھین کی زیادہ مقدار ہوتی ہے، دو کیروٹینائڈ جو آنکھوں کی صحت کے لیے اپنے کردار کے تابکاری کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹس آپ کی آنکھوں کے خلیات کی حفاظت اور الٹرا وائلٹ سے بچاؤ کرتے ہیں۔ اینتھوسیانس خون میں شکر کی سطح اور ذیابیطس کے انتظام کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ فائٹو کیمیکلز آپ کے جسم پر مثبت اثر ڈالتے ہیں، انسولین کی حساسیت کو بہتر بناتے ہیں تاکہ آپ گلوکوز کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں۔ وہ آپ کی چھوٹی آنت میں شوگر کے عمل انضمام کو کم کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں، جو آپ کے خون میں شوگر کی سطح کو کم کرتا ہے۔ سیاہ چاول میں امینو ایسڈز، فیٹی ایسڈز، اینٹی آکسیڈنٹس، فیلونائڈز، اینتھوسیانس اور دیگر فینولک مرکبات ہوتے ہیں۔ کالے چاول میں 18 امینو ایسڈ ہوتے ہیں جن میں ضروری اور غیر ضروری اقسام کا مرکب ہوتا ہے۔ امینو ایسڈز آپ کے جسم کے بہت سے افعال کے لیے اہم ہیں، جلد اور ٹیشوز کی مرمت سے لے کر آپ کی توانائی کی سطح اور ہاضمہ کو بہتر بناتے ہیں۔ کالے چاولوں کی تاریخ اور فوائد کو جانچنے کے لیے ابھی بھی دنیا میں ریسرچ کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں بلیک رائس کی ریحان کھوسو ورائٹی کچھ عرصہ سے تجرباتی اور آزمائشی طور پر کاشت کی جا رہی تھی۔ یہ تجربات پاکستان میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ پودے کے سائز، اضافی تنوع، وزن اور کالے چاول کے دانے کی لمبائی جیسی خصوصیات کی حامل اس نئی ورائٹی کا پاکستان میاں والی کے علاقے کوٹ بیلیاں میں چین سے درآمد شدہ بیج سے کاشت کا پہلا کامیاب تجربہ ہو چکا ہے۔ کالے چاول ایشیا میں چین کے بعد بنگلہ دیش، انڈیا، ویتنام اور جاپان کے علاوہ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں غذائی استعمال کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان چاولوں میں سفید چاول کی نسبت زیادہ غذائیت، اینٹی آکسیڈنٹس اور کم شوگر والی غذائی خصوصیات بھرپور ہیں۔ عرب ممالک میں ان چاولوں کی مانگ کے پیش نظر کالے چاول کی کاشتکاری پاکستان میں بھی شروع ہو چکی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی کالے چاولوں کی تاریخ، حقائق، فوائد اور پاکستان میں کاشت کی معلومات۔ کالے رنگ کے یہ نایاب چاول آپ کو کہیں ملیں تو اس کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا، کیونکہ اتنے فوائد کے شاہی چاولوں کا سن کر آپ کی طرح میرے منہ میں بھی پانی آ گیا ہے۔ امید ہے ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ ہمیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاک بیٹس فار یو کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔